منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس السادس، lesson number 6. یہ سلسلہ جو قراءۃ تطبیقیۃ للنصوص العربیہ یا اپلائیڈ ریڈنگ آف عربک ٹیکسٹ کے عنوان سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارے معزز قارئین، ہمارے معزز سامعین حضرات کافی اس سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی آراء سے، اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. چلیے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی طوالت کے ہم آج کا یہ چھٹا سبق شروع کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ عبارت ہے، آپ اس عبارت کو پڑھیں بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی اعراب کے، اور پھر اس کے بعد دوسری سلائڈ جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس میں اعراب بھی ہوں گے، اس میں حرکات بھی ہوں گے، تاکہ آپ خود اندازہ کر سکیں کہ کہاں پہ آپ نے درست پڑھا، کہاں پہ آپ نے خطا کی، کہاں پہ آپ نے جو ہے غلطی کی، تاکہ آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکیں. یہ آپ کے اسکرین پہ جو ہے آپ کے سامنے عبارت ہے جو ہم نے العربیہ.com سے لیا ہے. یہ فلسطین کے اس قضیے کے بارے میں ہے جو 1969 میں پیش آیا تھا، جس میں قریباً 21 لوگ شہید ہوئے تھے، اور پھر یہ جو کچھ اس میں خبر میں آیا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آپ تفصیل کے ساتھ خود بخود فیل کریں گے کہ قضیہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ عبارت پڑھ لی ہوگی. اب اسی عبارت کو آپ اعراب اور حرکات کے ساتھ دیکھ لیں. جی کیا ہے؟ قبل 30 عاما لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر یا تشرین الاول یوما عادیا، اور تشرین الاول کو جو ہے ويسمى ايضا تشرین الثانی، حيث استيقظ الفلسطينيون على أصوات الرصاص والقنابل ومكبرات الصوت من المساجد تدعو لحماية المسجد الأقصى المبارك، فاستشهد 21 فلسطينيا وجرح المئات منهم. ایک بار پھر لاؤڈلی اسی عبارت کو پڑھیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ جب تک آپ عربی زبان کے الفاظ کو، عربی زبان کی عبارت کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر تنہائی میں یا انفرادی طور پر لاؤڈلی نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ اپنی زبان کو رواں اور جاری نہیں کر سکتے ہیں. بالکل یہ ایک بنیادی ایک نسخہ ہے، اس نسخے پہ عمل کریں آپ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاں پھر پڑھیں ایک بار. قبل 30 عاما لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر یا تشرین الاول یوما عادیا، حيث استيقظ الفلسطينيون على أصوات الرصاص والقنابل ومكبرات الصوت من المسجد تدعو لحماية المسجد الأقصى المبارك، فاستشهد 21 فلسطينيا وجرح المئات منهم. اب پھر ایک بار دیکھیں آپ اس عبارت کو بغیر حرکات کے. قبل 30 عاما لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر یا تشرین الاول يوما عاديا، حيث استيقظ الفلسطينيون على أصوات الرصاص والقنابل ومكبرات الصوت من المساجد تدعو لحماية المسجد الأقصى المبارك، فاستشهد 21 فلسطينيا وجرح المئات منهم. دیکھیں آپ اب یہاں پہ اس عبارت کو جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے الگ الگ 3 حصوں میں، یعنی کہ پہلے ایک بات کو، پھر دوسری بات کو، پھر تیسری بات کو، یعنی ٹوٹل اس میں 3 باتیں ہیں جن کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ آسانی رہے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ قبلہ کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. قبل 30 عاما لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر یوما عادیا، 30 سال پہلے 8 اکتوبر کوئی عام دن نہیں تھا. 30 سال پہلے، قبل 30 عاما 30 سال پہلے. قبلہ یہ حروف زما میں سے ہے، یعنی کہ حروف زما کے اور بھی دیگر حروف دیے ہوئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ حروف زما میں سے ہے یہ غدن، الصباح، المساء، اليوم، الليلہ، الشہر، العام، قبل یا قبل، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. مضاف بن کے جب آئے گا، جب اس کا مضاف مضاف الیہ بالکل ظاہر ہو، لکھا گیا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو اس وقت جو ہے یہ عموماً جو ہے مفتوح آتا ہے.
اور جب اس کا مضاف الیہ کو جو ہے مخفی کیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو قبل پڑھا جاتا ہے، اس طرح بعد پڑھا جاتا ہے، قبل اور بعد. اور یہاں پہ آپ دیکھیے، آپ قرآن کریم میں بھی کہیں پہ استعمال ہوا ہے من قبل، یا اس طرح جو ہے من بعد. تو اس کے بعد جو ہے جب بات کا اختتام اسی لفظ پہ ہو تو اس کے آگے جو ہے جب آپ نہیں بڑھ رہے ہو تو وہاں پہ جو ہے بعد اور قبل استعمال کیا جائے گا، نہ کہ قبل اور بعد. اور یہ حروف زمان میں سے آپ مزید الفاظ دیکھیں، آپ حروف دیکھیں، آپ حین، الان، منذ، امس، یہ تمام حروف جو ہے حروف زمان میں سے ہے، یعنی کہ جو کسی ٹائم اور وقت کو بتلاتے ہیں. اور عموماً یہ سب مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. اور یہاں پر بھی اسی طرح استعمال ہوا قبل 30 عاما، قبل 30 عاما، یعنی کہ 30 سال پہلے. کب 30 سال پہلے؟ کب؟ لم یکن یوم الثامن من اکتوبر، یعنی کہ اکتوبر کے 8ویں تاریخ. من یہاں پہ تمیز کے لیے ہے، یعنی کہ اکتوبر کے کون سے دن؟ 8ویں تاریخ، کوئی عام دن نہیں. یومن عادیا، کانا یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور اس کا جو ہے اسم الیوم الثامن ہے، اور یومن عادین اس کی خبر ہے، اور یومن عادین اسی لیے منصوب ہے یہاں پہ. یعنی کہ یومن عادین کوئی آرڈنری دن یا کوئی عام دن نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، حيث استيقظ الفلسطينيون على أصوات الرصاص والقنابل ومكبرات الصوت من المساجد. حيث، جب، حيث استيقظ الفلسطينيون، یعنی کہ جس وقت، جس ٹائم فلسطینی جاگے، نیند سے اٹھے. یا استيقظ جو ہے یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے، اس کا آپ دھیان رکھیں. یعنی کہ یہ فعل متعدی بھی ہے اور فعل لازم بھی ہے، اور بسا اوقات جو ہے یہ مجہول بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی استيقظ، تو اس وقت جو ہے فعل مجہول کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے گا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ جب فلسطینی جاگے. کب؟ کس طرح جاگے؟ کس پہ جاگے؟ علی اصوات الرصاص، گولیوں کی آواز پر، والقنابل اور بمبو کی آواز پر، اور کس پہ؟ ومکبرات الصوت من المساجد، اور لاؤڈ اسپیکرز جو مسجد سے جن کی آواز آ رہی تھی، ان تمام آوازوں پر جو ہے فلسطینی جاگ اٹھے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ استيقظت على صوت صدیقی، میں اپنے دوست کی آواز پہ جاگ اٹھا. ینادینی، جو صبح کے وقت میرے گھر سے باہر آواز دے رہا تھا. اور اسی طرح جو ہے الرصاص گولی کے معنی میں ہے، یہ اس طرح بھی اس کا استعمال تھا اصیب بالرصاصۃ فی رأسہ فمات فی الحین، یعنی کہ اس کے سر میں گولی لگی تو وہ اسی وقت مر گیا. اور اس کا استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے اطلق علیہ الرصاص من مسدسہ، اطلق علیہ الرصاص من مسدسہ، اس نے اپنے پسٹل سے یا اپنے ریوالور سے اس پہ گولی چلائی. اطلق علیہ، اطلق علیہ کے ساتھ، یعنی کہ علی کے صلے کے ساتھ. یا مجہول بھی استعمال ہوتا ہے اطلق علیہ الرصاص، اور اس پہ گولی چلائی گئی. اطلق علیہ الرصاص، اس پہ گولی چلائی گئی. اور قنابل قنبلۃ کی جمع ہے، قنابل بم کو کہتے ہیں، قنابل قنبلۃ، قنبلۃ قنابل اس کی جمع ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اس کی من المساجد تدعو لحمایۃ المسجد الاقصی المبارک، اس کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے. مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے پکارا جا رہا تھا. لحمایۃ المسجد، یہاں پہ تدعو لحمایۃ المسجد، یعنی کہ مسجد کی حمایت، یعنی مسجد کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے آواز دی جا رہی تھی لاؤڈ اسپیکرز سے. اور جب اردو میں آپ کا ترجمہ کریں گے تو مجہول کے پیرائے میں، مجہول کے پیٹرن پہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ یہاں پہ اگرچہ تدعو کا فاعل مبکرات الصوت ہے، لیکن ترجمے میں آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ مبکرات الصوت جو ہے وہ تو آواز ہے، لیکن آواز اس میں سے کوئی فرد ہی دے رہا ہے، لہٰذا اردو میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے مجہول کے انداز میں کیا جائے گا کہ مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے پکارا جا رہا تھا. اور دعا یدعو جو ہے اس کے تعبیرات یا اس کے طریقے استعمال جو ہے مختلف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اسکرین میں ہے. دعا الی کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ دعا الی الصلاۃ، مراد یہاں پہ اذن، یعنی کہ اس نے اذان دی. جیسے کہ میں کہوں گا دعوت الی الصلاۃ، میں نے اذان دی. دعوت الی الصلاۃ، میں نے نماز کے لیے پکارا مراد، یعنی کہ میں نے نماز کے لیے اذان دی. اور اس طرح دعا الی الاسلام جب کہا جائے گا تو اس نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے لیے، اسلام کی طرف بلایا. اور اس طرح دعا علیہ بالسوء جب کہا جائے گا تو مراد ہوگا کسی کے لیے برائی چاہنا، یعنی کہ طلب له السوء،
کسی کے لیے جو ہے برا چاہنا. دا کے معنی دا علیہ بالسوء، دا علی جب آئے گا یعنی کہ اللہ کے صلے کے ساتھ تو اس میں برائی کے معنی اور مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں دعا اللہ ان یغفر له، دعا اللہ ان یغفر له ابتہل تضرع، یعنی کہ اللہ سے دعا طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا. کب؟ جب آپ دعا کے بعد جو ہے ایک اور فعل ان کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس وقت جو ہے مراد ہوگا اپنے لیے دعا طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا. اور اس طرح جو ہے یدعو لیبذل مجہودا کبیرا، یعنی کہ اس نے اس کو ابھارا، کسی کام پہ ابھارا، ترغیب دینا. دعا یدعو پھر بذل یبذل کے ساتھ فعل کے ساتھ استعمال کریں گے تو مراد ہوگا کسی کو کسی کام پہ اکسانا، برانگیختہ کرنا، تحریض دینا، ترغیب دینا. اور اس طرح جو ہے دعا العابد علی العاصی، موت کی دعا کرنا. عبادت گزار نے گناہگار کے لیے موت کی دعا کی. اور اس طرح جو ہے دعا المیت، میت پہ رونا، کسی لاش پہ رونا، ندبہ ہو یعنی کہ کسی لاش پہ رونا، دعا المیت جب کہا جائے گا. اور اس طرح جب آپ کہیں گے دعا صاحبہ، اس نے اپنے دوست کو پکارا، مراد یہاں پہ استعان بھی، اس سے مدد طلب کی. دعا بغیر کسی صلے کے جب آپ کہیں گے، یعنی کہ صلے کے بغیر جب آپ کہیں گے اور دعا صاحبہ دعوت صاحبی تو مراد یہ ہوگا کہ مدد کے لیے طلب کرنا. اور جب آپ قوم کے ساتھ استعمال کریں گے دعا کو، دعا القوم تو مراد یہ ہوگا کہ پوری قوم کو، پوری جماعت کو جو ہے کھانے پہ طلب کرنا. طلبہم لیأکلوا عندہ، ان کو دعوت پہ بلانا تاکہ وہ ان کے یہاں آ کر کھانا کھائے، دعوت پہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جو ہے دعا کے استعمالات ہیں، دعا الی، دعا علی، اور بغیر صلے کے دعا لی کے ساتھ. تو اس طرح جو ہے یہاں اوپر آپ کی اس عبارت میں جو ہے تدعو من المساجد، یعنی کہ من المساجد تدعو لحمایت المسجد الاقصی، تو یہاں پہ جو ہے مسجد اقصی کی حمایت کے لیے پکارا جا رہا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے آپ فاستشہد، یہاں پہ فا جو ہے فاستشہد 21 فلسطینیا وجرح المئات منهم، جس کی وجہ سے فا یہاں پہ سببیہ ہے، یعنی کہ یہ سبب ہوا تو اس کے سبب میں کیا ہوا، اس کی وجہ سے کیا ہوا، 21 فلسطینی شہید کیے گئے یا ہلاک کر دیے گئے، وجرح المئات منهم، اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. اور اس طرح جو ہے قتل ہونا، قتل کرنا یا شہید کرنا یا مارنا، عربی میں جو ہے ایک وہ تعبیر ہے وقت سقط کے ساتھ میں، یعنی کہ جب ہم سقط اور من القتلى استعمال کریں گے تو اس ٹائم جو ہے مرنے اور ہلاک ہونے کے معنی میں، جیسے کہ ہم کہیں گے وقد سقط 21 من القتلى، قتیل کی جمع ہے قتلى. اور یہاں پہ کیا ہوگا، وقد سقط کیا معنی ہے اصل میں گر جانا، لیکن یہاں پہ جب آپ اس کو قتلى کے ساتھ مخصوص کریں گے تو اس وقت ہوگا کہ 21 لوگ مارے گئے. وقد سقط 21 من القتلى وجرح المئات، 21 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی کیے گئے. اور اس طرح ہم کہتے ہیں سقط نحو 50 قتیلا وجرح مئات آخرون فی مواجہات عنیفۃ بین قوات الامن. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ سیکورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد تصادم میں 50 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. تو یہاں پہ جو ہے بالکل واحد کا صیغہ لایا گیا ہے، اس کا مطلب وہ واحد قتلہ کا واحد لایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے 50 یعنی کہ سقط نحو 50 قتیلا، تو اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. اور وقت سقط 21 من القتلى بھی اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے جب قتلہ کے علاوہ اور دوسرے معنی میں یعنی کہ اور دوسرے صلہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس ٹائم کے معنی گر جانا، جیسے کہ سقط الرجل على الارض the man slumped to the floor، آدمی زمین پہ گر گیا. اور اس طرح جب ہم کہتے ہیں سقط فاروق من الدراجہ من دراجته، فاروق اپنی سائیکل سے گر گیا، فاروق fell off his bicycle، سقط فاروق من دراجته. اور پھر آگے اس میں اور ایک ورڈ جو ہم نے لیا ہے جریحہ کے معنی ہے زخمی کیا گیا. تو اس کو جو ہے جب آپ لسان کے ساتھ مخصوص کریں گے، زبان کے ساتھ، تو اس ٹائم اس کے معنی بدل جائیں گے. تو کیا کہیں گے آپ؟ لا تجرح، جرح یجرح کے معنی زخمی کرنا، لیکن یہاں پہ جب کہیں گے لا تجرح احد بلسانک، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے کہ اپنی زبان سے کسی کو زخمی مت کرو، نہیں، لا تجرح احد بلسانک، اپنی زبان سے کسی کو اپنی زبان سے کسی کو ستاؤ مت، پریشان مت کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ.
اب یہ دیکھیں پھر ایک بار اس ساری عبارت کو جو ہم نے یہاں پیچھے ترجمے اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کیا، پڑھا آپ کے ساتھ، پھر ایک بار اس کو پڑھیں آپ. قبل 30 عاما لم يكن یعنی کہ لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر. قبل 30 عاما لم يكن اليوم الثامن من اکتوبر يوما عاديا حيث استيقظ الفلسطينيون على أسواق الرصاص والقنابل ومكبرات الصوت من المساجد تدعو لحماية المسجد الأقصى المبارك فاستشهد 21 فلسطينيا وجرح المئات منهم. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ 30 سال پہلے 8 اکتوبر کوئی عام دن نہیں تھا جب فلسطینی کو گولیوں، بموں اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکرز کی آوازوں سے جگایا گیا، اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے 21 فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. آج کے لیے اتنا ہی. نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پسند فرما رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں. ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.